پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ پروردگار آپ سب کو سلامتی دے، اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں پروردگار ان کو بھی سلامتی دے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جو سٹوری سنانے لگے ہیں وہ بڑی مزیدار سٹوری ہے، اور اس سٹوری سے ہمیں نصیحت لینی ہے، سبق لینا ہے، تاکہ اس پہ عمل کر کے ہم بھی اتنے ہی اچھے بن جائیں۔ ٹھیک ہے؟ تو سٹوری کے لیے تیار ہیں ہم لوگ؟ شاباش۔ اللہ کے ایک نبی ہیں جن کا نام تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ شاباش، سب مل کے کہیں گے کیا نام تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا سلیمان۔ کیا نام تھا؟ سلیمان۔ جو آسمانی 4 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب حضرت داؤد پر بھی نازل ہوئی، اور وہ کون سی کتاب تھی؟ زبور۔ کون سی تھی؟ زبور۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں نا، ایک قرآن ہے، ایک انجیل ہے، ایک تورات ہے، اور ایک زبور ہے۔ محمد مسلم۔ ایک دن جناب داؤد علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ سے کہا، پروردگار جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ یعنی جہاں پہ جنت میں علیہ السلام نبی خدا داؤد علیہ السلام کا گھر ہوگا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں میرے ساتھ اور کس کا گھر ہوگا؟ جیسے آپ کے گھر کے ساتھ کاظم کا گھر ہے، ادھر عروج کا گھر ہے، اس طرف جو ہے وہ حرمین کا گھر ہے، ایسے نبی خدا حضرت داؤد پوچھتے ہیں، اے خدایا جنت میں میرے گھر کے ساتھ کس کا گھر ہوگا؟ تو اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا کہ اے نبی خدا، اے حضرت داؤد، آپ صبح اپنے گھر سے نکلنا، جو شخص آپ کو سب سے پہلے ملے گا نا وہی جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ اب نبی خدا حضرت داؤد علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بندے نے پتہ نہیں کتنے اچھے اعمال کیے ہوں گے جو نبیوں کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ جنت میں۔ اب جب صبح اپنے بیٹے جناب سلیمان کے ساتھ جناب داؤد اپنے گھر سے نکلے، جیسے باہر گئے تھوڑا سا آگے چلے، کیا دیکھتے ہیں؟ علی سنن ایک شخص ہے جو انتہائی ضعیف ہے، زارا کمزور سے، اس نے اپنے اوپر کچھ لکڑیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، اور نبی خدا حضرت داؤد اس کے قریب جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، کیا میں آج رات تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں تمہارا مہمان بن سکتا ہوں؟ تو وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، جو مہمان ہوتا ہے وہ تو اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ مہمان کون ہوتا ہے؟ اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ مہمان کون ہوتا ہے؟ اللہ کا حبیب حبیب ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ حبیب کسے کہتے ہیں؟ دوست کو، یعنی مہمان اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی لکڑی جو تھیں وہ بازار میں بیچیں، بیچنے کے بعد تھوڑی سی گندم خریدی، گندم خرید کے گھر آ گئے، اور ساتھ نبی خدا حضرت داؤد کو بھی لے آئے، اور نبی خدا حضرت سلیمان کو بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ اب گھر میں آئے، اس گندم کا آٹا بنایا، بنانے کے بعد 3 روٹیاں بنائی۔ کتنی روٹیاں بنائیں؟ 3 روٹیاں بنائیں، اور 3 روٹیاں بنانے کے بعد جو ہے ایک روٹی حضرت داؤد کے آگے رکھ دی، ایک روٹی حضرت سلیمان کے آگے رکھ دی، اور ایک اپنے۔ اب تینوں کھانا کھانے لگ گئے۔ اب جناب داؤد علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ اس بندے میں کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی نیکی ہے علی السلام کہ جس نیکی کی وجہ سے یہ جنت میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب جب کھانا شروع کیا نا تو سب کھانا کھا رہے تھے، اس بوڑھے سے آدمی نے ایک لقمہ توڑا، اور توڑنے کے بعد جب منہ کے قریب لے گئے نا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لقمے میں بسم اللہ پڑھی، اور منہ میں اس لقمے کو ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے چبایا۔ جب وہ لقمہ نگل لیا نا کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر دوسرا لقمہ توڑا روٹی کا، وہ منہ میں ڈالنے سے پہلے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے اچھی طرح سے چبایا، اور جب وہ نگلا تو کیا کہا؟
الحمدللہ. ساتھ وہ لقمہ توڑ رہا ہے, ہر لقمے کے اوپر بسم اللہ پڑھ رہا ہے. جب وہ کھا لیتے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. اب جب وہ کھانا کھا چکے تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے آسمان کی طرف بلند کیا, اور پتہ ہے کیا کہتا ہے وہ شخص؟ کہتا ہے خدایا میں نے لکڑیاں فروخت کی, اس کا درخت تو نے اگایا تھا. یعنی لکڑیاں میں نے جمع کی, لیکن وہ لکڑیاں جس درخت کی تھی وہ درخت کس نے اگایا تھا؟ اللہ نے. خدایا میں نے لکڑیاں فروخت کی, اس کا درخت تو نے اگایا تھا, اس کو تو نے خشک کیا, لکڑیوں کو کاٹنے کی طاقت مجھے کس نے دی؟ اے خدایا تو نے دی. خریدنے والے کو تو نے میرے پاس بھیجا, پھر میں نے گندم کو خریدا, لیکن گندم کو کاشت تو میں نے نہیں کیا تھا. پروردگار گندم تیرے حکم کی وجہ سے جو ہے وہ زمین میں اگی, لوگوں نے کاشت کیا, پھر میں نے اسے خریدا. خریدنے کے بعد پروردگار اس خریداری کے وسائل کس نے پیدا کیے؟ خدایا تو نے پیدا کیا ہے. یہ کہنے کے بعد کہتا ہے پروردگار یہ سارے وسائل تو نے دیے ہیں, یہ ساری نعمتیں تو نے دی ہیں. اب جو بوڑھا شخص تھا یہ کہہ رہا ہے خدایا یہ ساری نعمتیں تو نے دی ہیں. اللہ سے مناجات کر رہا ہے. مناجات کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مناجات کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنا. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو اللہ سے باتیں کریں. پروردگار تو نے مجھے اچھے والدین دیے ہیں, پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو نے مجھے بہن بھائی کھیلنے کے لیے دیے ہیں, پروردگار تو نے مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں, پروردگار تو نے مجھے کھانے کے لیے روٹی دی ہے. جب آپ اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کریں گے نا تو اللہ آپ کی نعمتوں کو زیادہ کر دے گا. اب ایسے یہ بوڑھا شخص جب مناجات کر رہا تھا تو جناب حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دوسرے کو دیکھا, اور دیکھ کر یقیناً یہ کہا ہوگا پتہ ہے کیا کہ یہ شخص تو بڑا نیک ہے, ہر لقمے میں کس کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اللہ کا. ہر لقمہ جب منہ میں ڈالتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ. جب ختم کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. ہر لقمے پہ. اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مناجات بھی کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ تو نے دیا ہے. اس کے اسباب کس نے بنائے ہیں؟ تو نے بنائے ہیں. اور جو لکڑیاں میں نے فروخت کی ہیں, خریدنے والے کو کس نے بھیجا ہے؟ تو نے بھیجا ہے. خدایا ہر شے تیری ہے, ہر وسائل تجھ سے ہی ہیں, میں تیرا حقیر اور ناچیز بندہ ہوں. جب انسان اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرے گا, آغاز بسم اللہ سے کرے گا محمد علی, اور شکر بھی خدا کا ادا کرے گا, پھر اللہ اس پہ راضی بھی ہوگا, اللہ اس کی نعمتوں کو زیادہ بھی کر دے گا. اور جنت میں کس کے ساتھ گھر ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ. لہٰذا ہمیں بسم اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے, اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پہ بھی توجہ رہے اور اللہ کے شکر پر بھی توجہ رہے. اگر آپ پیزا کھاتے ہیں تو پیزا کھاتے وقت خدا کا شکر ادا کریں, پہلے بسم اللہ پڑھیں ہر لقمے میں, پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پیزا دیا ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہیں پیزا ملتا نہیں ہے. اگر آپ برگر کھاتے ہیں تو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے ماما بابا کو پیسے دیے, اسباب دیے, ٹھیک ہے, کہ وہ انہوں نے ہمیں برگر دیا. کچھ لوگ اور بچے تو ایسے جو برگر بھی نہیں کھاتے, کچھ تو ایسے جن کو روٹی بھی نہیں ملتی. اگر آپ بوتل پیتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں, اگر آپ جوس پیتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں, کیونکہ کچھ ایسے بچے ہیں جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے. اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ آپ کی نعمتوں کو اور زیادہ کر دے گا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے شکر ادا نہیں کیا, نخرے کیے, لو یہ سالن ایسا کیسے بن گیا ہے, لو یہ برگر ہے, اگر اس طرح کے نخرے کیے تو اللہ وہ بھی آپ لوگوں سے واپس لے لے گا, ٹھیک ہے. لہٰذا میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے.